اور جنہوں نے ہماری آیتوں میں ہرانے کی کوشش کی اور ان میں تعان کر کے اور ان کو شعر و سحر جادو وغیرہ بتا کر لوگوں کو ان سے روکنا چاہا، یعنی جن لوگوں نے قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف پروپیگنڈا کر کے جھوٹے الزامات لگا کر اور جھوٹی باتیں بنا کر لوگوں کو قرآن کی تعلیم سے روکنا چاہا، اسلام کا راستہ روکنے کی کوشش کی، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ اس کا مزید بیان اسی سورت کے 5ویں رکوع میں آئے گا۔ اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت عذاب دردناک میں سے عذاب ہے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، اور جنہیں علم ملا وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کے پاس سے اترا هو الحق، وہی حق ہے۔ جنہیں علم ملا ان سے مراد صحابہ کرام ہیں، اور وہ توریت انجیل کے ماننے والے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن کریم یہی حق ہے۔ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور عزت والے سب خوبیوں سراہے کی راہ بتاتا ہے، یعنی یہ قرآن کریم اللہ کا راستہ بتاتا ہے۔ مومنین اس بات کو جانتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر بولے، یعنی کافروں نے آپس میں متعجب ہو کر کہا، تعجب سے کہا، هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ، کیا ہم تمہیں ایسا مرد بتا دیں، یعنی سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، يُنَبِّئُكُمْ اذا مزقتم کل ممزق، جو تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم پرزے ہو کر بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، تو پھر تمہیں نیا بننا ہے۔ یعنی کافروں نے تعجب کے ساتھ کہا کہ کیا ہم تمہیں ایک ایسا مرد بتائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم مٹی میں پرزے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے پھر تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کیا اللہ پر اس نے جھوٹ باندھا یا اسے جنون ہے؟ جو ایسی عجیب و غریب باتیں کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس مقولے کا رد فرمایا کہ یہ دونوں باتیں نہیں ہیں۔ نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور نہ ہی آپ کو جنون ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں باتوں سے مبرہ ہیں۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، بلکہ وہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے عذاب اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ یعنی کافر جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، مرنے کے بعد اٹھنے اور حساب ہونے کا وہ انکار کرنے والے ہیں، وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، تو کیا انہوں نے نہ دیکھا جو ان کے آگے اور پیچھے ہے آسمان و زمین؟ یعنی کیا وہ اندھے ہیں کہ انہوں نے آسمان و زمین کی طرف نظر ہی نہیں ڈالی اور اپنے آگے پیچھے دیکھا ہی نہیں؟ جو انہیں معلوم ہوتا کہ وہ ہر طرف سے احاطے میں ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، اور زمین و آسمان کے اقطار سے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے، اللہ رب العالمین کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے، انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے آیات الہیہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب اور انکار کے دہشت ناک جرم کا ارتکاب کرتے ہوئے خوف نہ کھایا،
انہیں ڈر نہ لگا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا دیا، اتنا دہشت انگیز خطرناک انہوں نے جرم کیا، لیکن یہ جرم ارتکاب کرتے ہوئے انہوں نے خوف نہ کھایا اور اپنی اس حالت کا خیال کر کے نہ ڈرے۔ ان نشأ نخسف بہم الارض، ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں، ان کی تکذیب اور انکار کی سزا میں، یعنی جو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے جھٹلایا، اس کی سزا میں جس طرح قارون کو دھسا دیا گیا، انہیں بھی ہم چاہیں تو دھسا دیں۔ کیا یہ ڈرتے نہیں ہیں؟ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانی ہے ہر رجوع لانے والے بندے کے لیے، یعنی اس نظر و فکر میں، اس سوچ میں اور اس غور و فکر میں نشانی ہے۔ جو ان باتوں پر غور کرے گا اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی۔ ہر رجوع لانے والے رب کی بارگاہ میں جھکنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ نشانیاں دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالی موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے، اور جو کافر ہیں ان کو عذاب دینے پر قادر ہے۔ رب العالمین ہر شے پر قادر ہے۔ سورہ سبا کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔